خواب کی ایک دوسری قسم ہے، وہ ہے برا خواب. یہ برا خواب حقیقت میں اگر مومن دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اسے ڈرانا چاہتا ہے، شیطان اسے غمگین کرنا چاہتا ہے، شیطان اسے ڈرانا چاہتا ہے اور اسے غمگین کرنا چاہتا ہے. کیونکہ شیطان کی مکمل کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک مومن کو کسی بھی طریقے سے غمگین کرے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، کہ سرگوشی در حقیقت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ مسلمان کو غم میں مبتلا کرے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی جو دوسری قسم بیان فرمائی ہے والرؤیا تحزین من الشیطان، کہ جو دوسرا خواب ہوتا ہے، جو برا خواب ہوتا ہے، حقیقت میں وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص برا خواب دیکھے، برے خواب کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھ کر ڈر جائے، اسے خوف محسوس ہو، اسے کہتے ہیں برا خواب. خواب دیکھ کر وہ ڈر جائے، اسے برا محسوس ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جس کو دیکھ کر وہ ڈر جائے تو اسے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی پناہ چاہنی چاہیے. اس کے بعد اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے اپنے بائیں طرف. تیسری چیز اللہ رب العالمین سے استغفار کرنی چاہیے. چوتھی چیز وہ جس کیفیت میں سویا ہے اس کیفیت میں اپنے آپ کو پلٹ لے. کیا کہا میں نے؟ اگر کوئی شخص برا خواب دیکھے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی پناہ چاہنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان اپنی پوری انرجی، اپنی پوری طاقت اس بات پر صرف کرتا ہے کہ کس طرح ایک مومن کو غمگین رکھوں. کبھی کبھی نماز میں آتا ہے شیطان، ڈسٹرب کرتا ہے، کوئی بڑی اہم بات نماز میں یاد دلاتا ہے تاکہ ایک مسلمان ڈسٹرب ہو جائے. اور شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ مومن کو غم میں مبتلا کرے. جب ایک انسان غم اور پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کا دل نہیں لگتا. تو شیطان چاہتا ہے کہ جس طرح زندگی بھر دنیا میں جیتے جاگتے میں ایک مومن کو پریشان کرتا ہوں، تو شیطان اسی طرح مومن کو چین سے سونے بھی نہیں دیتا، اس کو نیند میں بھی پریشان کرتا ہے، نیند میں بھی اسے غمگین کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے خواب کے بارے میں جب آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین سے تعوذ کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف پھونکیں یا تھوکیں. اس کے بعد بعض روایتوں میں اس کا ایک اور علاج ذکر کیا گیا ہے کہ اٹھ کر نماز پڑھیں. اور یہ سب سے افضل چیز ہے. جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں گے اور اس میں آپ کی پوزیشن بھی تبدیل ہو جائے گی، یعنی جس پوزیشن میں آپ تھے اس پوزیشن سے بھی آپ بدل جائیں گے. جب ایک انسان برا خواب دیکھے تو اسے سب سے پہلے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنی چاہیے. دوسری چیز، اسے کسی سے بھی اس برے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے، کسی سے بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان بہکا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، اور شیطان اس لائق ہی نہیں ہے کہ ایک مومن اسے اہمیت دے. شیطان اس لائق ہی نہیں ہے کہ ایک مومن اسے اہمیت دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے خواب دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا سر کٹ گیا ہے اور میرا سر آگے آگے بھاگ رہا ہے اور میں اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی انہوں نے اتنا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ بس خاموش ہو جاؤ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص شیطان کے کھلواڑ کو مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کرے. یعنی شیطان جس طرح دن میں مسلمان کے جذبات سے کھیلتا ہے، اس طرح
رات میں بھی خواب میں بھی وہ مسلمان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے. اب ایک عقل مند مسلمان کے لیے نہیں دیتا کہ وہ ہر چیز کو بیان کرتا پھرے. کیونکہ اگر کسی شخص نے برا خواب دیکھا اور وہ برا خواب دیکھ کر ڈسٹرب ہو گیا اور اس کے دل میں یہ خواہش جاگی کہ چلو میں اس خواب کی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تعبیر پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں, ہر چیز بیان کرتے ہیں, اپنی زندگی کے تنہائی کے گوشوں کو بھی بیان کرتے ہیں اور خفیہ باتوں کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, خواب بھی بیان کرتے ہیں کہ آج میں نے ایسا ایسا دیکھا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو برا خواب ہوتا ہے, تعبیر بیان کرنے والا اس کی اپنے مطابق تعبیر بیان کرتا ہے اور وہ اپنے مطابق جو تعبیر بیان کرتا ہے وہ درست ہو جاتی ہے. تو پھر اس کی زندگی میں وہ چیز ویسے ہی واقع ہوتی ہے جیسے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے نے بیان کیا ہے. یعنی جو اس نے برا خواب دیکھا ہے, سامنے والے نے تعبیر وہ سامنے والے سے تعبیر پوچھنے گیا اور اس شخص نے اس کی غلط تعبیر بیان کی, یعنی اس کی اپنے نظر سے غلط تعبیر بیان کی اور وہ حقیقت میں اس خواب کے مطابق صحیح تعبیر تھی, تو وہ ویسے کہ ویسے ہی چیز واقع ہو جائے گی. کتنا بڑا خسارہ ہے. ہمارے ایک ساتھی نے خواب دیکھا, ہمارے ایک ساتھی چھٹی میں اپنے علاقے میں گیا, اپنے گھر گیا. اس سے ایک شخص نے خواب بیان کیا ہے کہ مولانا صاحب میں نے ایک خواب دیکھا ہے, میں ایک جنگل میں کھڑا ہوا ہوں, ایک درخت پر ٹیک لگایا ہوا ہوں اور صرف وہی درخت باقی بچا ہے جس پر میں نے ٹیک لگایا ہے اور میرے آس پاس کے تمام درخت گر چکے ہیں. تو اس دوست نے بیان کیا کہ بے اختیار اس نے ایسے ہی خواب کی تعبیر بیان کر دی کہ تمہاری زندگی میں تمہاری فیملی کے تمام لوگ مر جائیں گے, تم اکیلے زندہ باقی بچو گے. اور اس کے ساتھ ویسے ہی ہوا, تو یہ بہت حساس معاملہ ہے, بڑا گہرا معاملہ ہے. اگر آپ برا خواب دیکھیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے بیان کرنے کی, کیونکہ وہ شیطان کا کھلواڑ ہے. آپ کو نہیں ضرورت ہے آپ کو کسی کے سامنے بیان کرنے کی. تو یہ برے خواب کی چیز ہے. تیسری چیز, اگر کوئی شخص برے خواب کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس کی زندگی کے نارمل روٹین ہے, یعنی ایک آدمی کسی بھی معاملے میں بہت پریشان ہے کسی بھی معاملے میں, کبھی کبھی خواب میں بھی اس کو وہی چیز دکھائی دیتی ہے, تو اس کو خواب نہیں کہتے, اس کو انسان کے نفس کی گفتگو کہتے ہیں, اس کو حدیث النفس کہتے ہیں, انسان کی نفسیاتی گفتگو. جیسے کوئی آدمی بڑے معاملے میں الجھا ہوا ہو, رات میں سوتے وقت بھی اس کی زبان سے وہی چیزیں بیان ہوں, تو ایسی چیز بالکل بھی اہمیت اور توجہ کے لائق نہیں ہونی چاہیے. یہاں ایک سوال ہے آپ سے. میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو شخص جتنا سچا ہوتا ہے وہ اتنا سچا خواب دیکھتا ہے. صحیح ہے؟ ذکر کیا میں نے آپ سے. اگر کسی نیک شخص نے کوئی ایسا خواب دیکھا جو شریعت کے خلاف ہے, شراب حرام ہے, اور اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ لیجیے آپ شراب پیجیے, کیا حکم ہے ایسے شخص کا؟ جی, ایسے شخص کے خواب کا کیا حکم ہے؟ وہ بظاہر نیک ہے. جی, ایسے شخص کا خواب جھوٹا خواب شمار کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک مومن کا جو خواب ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام اور اکرام ہوتا ہے, اور اللہ رب العالمین کی شریعت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے, دین, قرآن مجید, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور یہ چیز ناممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو وہ خواب دکھائیں جو شریعت کے مخالف ہو. تو اگر کوئی شخص شریعت میں ایسا خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہو,
تو اس کا خواب جھوٹا ہوگا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ، بڑا بزرگ، بڑا ولی لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے۔ تو ہمارے پاس ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے۔ کیا قانون ہے؟ جس طرح کوئی زندہ شخص اگر ہمارے درمیان کوئی بات کہے، ہم اس کی بات کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتے جب تک کہ اس کی بات قرآن مجید کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق درست نہ ہو جائے۔ ہم اس کی بات کو قبول نہیں کرتے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا عالم ہو۔ ایسے ہی کوئی شخص اپنے خواب کو بیان کرے تو ہم اسے سب سے پہلے قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر پرکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس کا خواب اس شریعت کے مطابق ہے، قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے، تو ہم اس کے خواب کو قبول کریں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی آپ نے درست خواب دیکھا ہے۔